عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم علم بلاغت کو ڈسکس کر رہے تھے اور علم بلاغت کی دوسری شاخ علم معانی پہ ہم نے پچھلے کچھ لیکچر سے جو ہے وہ گفتگو شروع کی ہے۔ علم معانی میں ہم نے خبر و انشاء کا موضوع پڑھ لیا، پھر اس کے بعد معرفہ اور نکرہ، تعریف و تنکیر کا موضوع ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقدیم و تاخیر کہ ان اسالیب سے کیسے معنی کے اندر بلاغت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں علم معنی کے، اس کا عنوان ہے ذکر و حذف۔ یعنی بعض اوقات کلام میں کسی چیز کو ذکر کر کے اس سے بلاغت پیدا کی جاتی ہے، اور بعض اوقات کلام میں سے کچھ معذوف کر کے اس میں بلاغت پیدا کی جاتی ہے۔ جیسے اردو زبان میں ہم اس کی مثال لینا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حامد جو ہے وہ اسکول سے آیا اور اس نے بستہ رکھا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ اب ایک انداز تو یہ ہے۔ دوسرا انداز کیا، حامد اسکول سے آیا، حامد نے بستہ رکھا، حامد نے کھانا کھایا، حامد سو گیا۔ اب ظاہری بات ہے یہ دوسرے انداز میں بلاغت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ بار بار حامد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ حامد کے نام کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے حامد اسکول سے آیا، اس نے کھانا کھایا، اب آپ نے یہاں پہ ضمیر استعمال کی، پروناؤن استعمال کیا، اس کا ناؤن نہیں لے کے آئے۔ اس نے کھانا کھایا، سو گیا، بستہ رکھا اور سو گیا۔ بستہ رکھا اور سو گیا، اس میں آپ نے ضمیر بھی استعمال نہیں کی کیونکہ اس کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ پروناؤن کو بھی آپ نے معذوف کر دیا کیونکہ آپ کا جو مخاطب ہے وہ آپ کی بات کو سمجھ رہا ہے کہ حامد کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ بعض اوقات کلام کے کچھ حصوں کا تذکرہ گفتگو میں کرنا وہ مناسب نہیں ہوتا، اس سے بلا وجہ کی گفتگو جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، جس سے مخاطب کے اوپر جو ہے اس کی سماعت پہ بوجھ پڑتا ہے۔ تو خیر بہرحال ذکر و حذف میں ہم سب سے پہلے اس کی کچھ اقسام کا تذکرہ کریں گے، پھر اس کی اغراض کی طرف آئیں گے۔ تو ذکر و حذف کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک ذکر اور ایک ہے حذف، یعنی کلام میں کسی چیز کا ذکر کرنا اور کلام میں کسی چیز کو معذوف کر دینا۔ بعض اوقات جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، بعض اوقات وہ خبر پریڈیکیٹ ہے، بعض اوقات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ فعل ہے، ورب ہے، بعض اوقات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات انہی چیزوں میں سے کسی کو، یعنی پارٹ آف سپیچ میں سے کسی چیز کو جو ہے وہ کسی پارٹ کو آپ حذف کر دیتے ہیں۔ تو ابھی ہم یہی دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہاں، ذکر تو ظاہری بات ہے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کلام میں کسی چیز کا ذکر کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ کلام میں کسی چیز کا ذکر عام طور پہ ہوتا ہی ہے۔ تو ذکر تو ایک ایسا اسلوب ہے کہ آپ کلام میں جو ہے وہ مبتدا لے کے آئیں، خبر لے کے آئیں، فعل لے کے آئیں، مفعول لے کے آئیں، اور اسی طرح سے مطلب ورب لے کے آئیں، سبجیکٹ لے کے آئیں، آبجیکٹ لے کے آئیں۔ تو ظاہری بات ہے ذکر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کلام میں مختلف جو پارٹس آف سپیچ ہیں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، تبھی تو مخاطب کو، آپ کا جو سامنے والا ہے اس کو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ حذف بہرحال ایک روٹین سے ہٹ کی چیز ہے، اس کو تھوڑا ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حذف کی کئی ایک اقسام ہیں۔ ہم نے قرآن مجید میں جو حذف اور اس کی اقسام کے حوالے سے 2 آرٹیکلز لکھے تھے جو سماعی حکمت قرآن میں پبلش ہوئے تھے۔ قرآنیات پہ یعنی قرآنک سائنسز پہ کافی کچھ ہمارے ریسرچ آرٹیکلز آپ کو حکمت قرآن کے شمارے میں جو ہے وہ مل جائیں گے۔ اس کو آپ گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گا۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، ان کی جو قرآن اکیڈمی تھی وہاں سے یہ پبلش ہوتا تھا۔ پہلے منتھلی تھا، سماعی تھا، بعد میں جو ہے وہ سماعی ہو گیا، کوارٹرلی ہو گیا۔ تو اس میں حذف کے حوالے سے قرآن مجید میں حذف کی جو اقسام ہیں وہ تقریباً کوئی 20+ اقسام ہیں جن کا ہم نے وہاں پہ تذکرہ کیا اپنے ریسرچ آرٹیکل میں۔ لیکن ابھی ہم اس کو مختصراً بس ہم نے کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ حذف کس کس طرح سے ہوتا ہے، اس کی کیسی کیسی اقسام ہیں۔ اب حذف میں یہاں ہمارے سامنے جو اقسام ہیں وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک اکتفا ہے، یعنی جملے کے 2 حصے ہیں، ان میں سے آپ ایک میں ایک چیز کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور متقابلین ہیں، 2 اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو ایک شے سے جو متعلق ہے اس کے متعلق آپ تذکرہ کر دیتے ہیں، اور دوسری شے کا جو متعلق ہے اس کو آپ معذوف کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا مخاطب جو ہے، جو سیکنڈ پرسن ہے، وہ دوسری شے کو خود سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کی مثال جیسے قرآن مجید میں
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو سکون میں ہے رات کے اوقات میں۔ رات کے اوقات میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، مطلب حرکت کم ہوتی ہے رات میں، دن میں حرکت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو چیز رات کو ٹھہراؤ میں ہے، سکون میں ہے، ٹھیک ہے نا، انسان دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو سکون میں ہے یا پھر حرکت میں ہے، مطلب دنیا میں ہر چیز یا تو سکون میں ہے یا پھر حرکت میں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رات میں سکون میں ہے، ٹھہراؤ میں ہے، وہ بھی اللہ کا ہے، اور والنہار، اب یہاں پہ آگے معذوف ہے، یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ جو رات میں سکون میں ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے اور جو دن میں سکون میں ہے وہ بھی اللہ کے لیے، یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پہ ہم معذوف نکالیں گے کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، رات میں جو سکون میں ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور آگے ہم یہ معذوف نکال سکتے ہیں وَلَهُ مَا تَحَرَّكَ، اور وہ بھی اللہ کے لیے جو حرکت میں ہے فی النہار، دن میں، تو مطلب دن میں جو حرکت میں ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ یہاں پہ معذوف نکال سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ اکتفا کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ اس مثال میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اکتفا کیا گیا ہے کہ رات کے لیے تو سکون کا تذکرہ آ گیا، لیکن دن کے لیے حرکت کا ذکر معذوف کر دیا گیا کہ مخاطب اس کو خود سے سمجھ سکتا ہے۔ تو حذف کی دوسری قسم کیا ہے، احتباق، ٹھیک ہے۔ احتباق میں جیسے احتباق کا لفظی معنی ہوتا ہے مضبوطی، یعنی آپ کلام میں سے کسی چیز کو معذوف کر کے کوئی اس کلام کو آپ مضبوط کر دیتے ہیں، یہ مراد ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اس کی مثال کیا ہے، حالت عملا صالحہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک کیٹیگری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے عمل صالح کو خلط ملط کر دیا، کس کے ساتھ، آگے اس کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے کیا مراد ہے، بسیئن، یہ مراد ہے کہ انہوں نے عمل صالح کو خلط ملط کر دیا، بسیئن یہ معذوف ہے، برائی کے ساتھ، وآخر سیئا، اور انہوں نے دوسری طرف کیا کیا کہ برائی کو خلط ملط کر دیا، کس کے ساتھ، بعمل صالح، وہ آگے معذوف ہے، عمل صالح کے ساتھ، لیکن خلط ملط تو دو چیزوں کو کیا جاتا ہے نا، تو دو چیزوں کو خلط ملط کیا جاتا ہے، تو عمل صالح کا تذکرہ کر دیا اور آگے برائی کا تذکرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی عطف سے پہلے برائی کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو خالط عملا صالحا بسیئ وآخر سیئا بصالح، ٹھیک ہے، کہ نیک عمل کو جو ہے وہ نیکی کو برائی کے ساتھ اور برائی کو نیکی کے ساتھ انہوں نے خلط ملط کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ ان کی نیکیاں بھی ہیں، ان کی برائیاں بھی ہیں، جیسے اللہ نے کہا نا کہ تین کیٹیگری کے لوگ ہیں اللہ کے بندوں میں، ایک وہ ہیں کہ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، اور دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو گناہوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہیں، اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو کبھی نیکی کرتے ہیں اور کبھی گناہ کی طرف ان کی توجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی تیسری کیٹیگری کی بات ہو رہی تھی۔ تو احتباق سے مراد کیا ہے کہ متقابلین میں سے ایک شے کو حذف کر دینا جبکہ دوسری اس کے اوپر جو ہے وہ دلالت کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو حالت عملا صالحا بسیئ، عملا صالحا یہ ایک جو ہے وہ متقابل ہے، اور بسیئ یہ دوسرا متقابل تھا، دوسرے کو معذوف کر دیا گیا، ایک اس کو کہتے ہیں احتباق۔ تیسری قسم جو ہے وہ احتزال ہے۔ تو احتزال سے کیا مراد ہے، احتزال کا معنی ہے لغوی طور پہ اختصار، یعنی آپ کلام کے یا بلاغت کے اس اسلوب میں حذف کے ذریعے سے کلام میں اختصار پیدا کرتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی یہ مثال ہمارے سامنے ہے، فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ یاجوج ماجوج کی بات ہو رہی ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک دیوار بنائی تھی جسے ہم سد ذوالقرنین کہتے ہیں، تو وہ یاجوج ماجوج فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا، نہیں وہ استطاعت رکھیں گے کہ اس پہ غالب آ جائیں، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ وہ استطاعت رکھیں گے کہ اس میں سوراخ لگا سکیں۔ اب یہ ایک ہی باب ہے، جن لوگوں نے صرف پڑھی ہے، علم الصرف یا عربی گرامر پڑھی ہے، تو انہیں معلوم ہوگا کہ فعل جو ہے اس کی آگے تقسیم کیا ہے کہ اس میں ایک ثلاثی مجرد ہوتا ہے اور ایک ثلاثی مزید فی ہوتا ہے۔ ثلاثی مزید فی میں پھر آگے جو ہے وہ ابواب ہیں، تو معروف ابواب تو 8-10 ہی ہیں، باقی غیر معروف کافی سارے ہیں، تو ان میں سے ایک باب استفعال ہے۔ تو یہ بیسیکلی باب استفعال ہے۔ فَمَسْتَطَاعُوا، اصل میں دونوں تھے استطاعوا،
پہلی جگہ پہ استاؤ ہے، دوسری جگہ پہ استطاؤ ہے، ٹھیک ہے. تو احتزال میں کیا ہوتا ہے، کوئی حرف معذوف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسم معذوف کر دیا جاتا ہے، کوئی جملہ معذوف کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک حرف معذوف ہوا، اور وہ حرف کیا ہے، حرف تا. تو استاؤ میں تا نہیں ہے اور استطاؤ میں تا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ دونوں فعل ایک ہی ہیں، تو نہ وہ استطاعت رکھیں گے استطاعت سے. اب یہ استطاعت کا لفظ جو ہے وہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، واضح کلیئر ہے. فمستاؤ ان یظہروا، تو نہ وہ استطاعت رکھیں گے کہ وہ غالب آ سکیں اس دیوار پہ. ومستطاعوا، اور نہ وہ استطاعت رکھ سکیں گے لہو نقبہ، کہ اس دیوار میں وہ سراخ کر سکیں. تو اب دیوار پہ جو چڑھنا ہے یہ نسبتاً آسان تھا، اور دیوار میں سوراخ کرنا ظاہری بات ہے، پگھلی ہوئی تانبے کی دیوار تھی تو اس میں سوراخ کرنا تو بہت مشکل کام تھا نا، یہ مطلب ممکن نہیں تھا. تو اب فمستاؤ میں تا کو معذوف کر دیا گیا، یعنی کم حروف جو ہے وہ سہولت پہ یا کسی کام کے سہل ہونے پہ دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور استطاعو میں ایک تا کا اضافہ کر دیا، تو گویا یہ کام مشکل تھا تو اس لیے وہاں پہ تا لائی گئی. مطلب اس کی حکمتیں بھی جو ہے وہ بعض لوگوں نے بیان کی ہیں کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے. تو یہ تھا ذکر و حذف کی اقسام. اس کو ہم ایک اور اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں. مطلب ہم نے کہا تھا کہ ذکر و حذف کی جو ہے وہ کئی قسمیں بیان کی جا سکتی ہیں. ذکر میں جیسے ذکر تو معروف ہے، جیسے فاعل کا ذکر آ گیا جملہ فعلیہ کے اندر. جملہ فعلیہ میں جو ہے وہ ایک تو فعل ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ فاعل ہوتا ہے. تو جملہ فعلیہ میں جو ہے وہ فعل اور فاعل دونوں کا ذکر موجود ہو. عام طور پہ یہی ہوتا ہے، جملہ فعلیہ فعل اور فاعل سے مل کے ورب اور اس کے سبجیکٹ کے ساتھ مل کے مکمل ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جملہ خبریہ ہے. اس میں ایک مبتدا ہے، یعنی جس سے ابتدا ہو رہی ہے جملے کی، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. مبتدا کی ڈیفینیشن یہ بھی کی جاتی ہے، اور ایک خبر ہے جو خبر دی جا رہی ہے. تو دونوں کا تذکرہ ہو جملہ اسمیہ میں، مبتدا کا بھی اور خبر کا بھی. جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ذکر میں ہم نے کہا کہ فاعل موجود ہے، ٹھیک ہے. فاعل کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، مطلب جس کی طرف جو ہے وہ نسبت کی گئی ہے، یعنی جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس کی مثال قرآن میں کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بل فعلہ، بلکہ کیا ہوگا اس کو کبیرہم، ان کے، ھذا اس بڑے نے. تو اب فعلہ فعل ہے اور کبیرہم یہ اس کا فاعل ہے، تو فاعل کا یہاں پہ تذکرہ موجود ہے، فعل کا بھی موجود ہے. دوسری مثال ہمارے سامنے کیا ہے؟ دوسری مثال ہمارے سامنے جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی ہے. جملہ اسمیہ میں جیسے ہمارے سامنے مثال ہے اصلھا ثابت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ شجر طیبہ کا ذکر کیا کہ ایک پاکیزہ درخت ہے، اور ایک شجر خبیثہ ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ خبیث درخت ہے، نا پاک درخت ہے. تو فرمایا شجر طیبہ کے بارے میں کہ اصلھا ثابت، اس کی جو جڑیں ہیں شجر طیبہ کی وہ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. وہ فرعھا فی السماء، اور اس کی جو شاخیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو اب اصلھا اس کی جڑ، یہ مبتدا ہے، ثابتن وہ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے، یہ اس کی خبر ہے. تو مبتدا بھی موجود ہے، خبر بھی موجود ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ تو ہے مذکور، یعنی ایک کلام کے اندر جتنے پارٹ آف سپیچ ہیں وہ سب کے سب موجود ہوں، سب کے سب کا ذکر ہو، ٹھیک ہے. ایک کلام کو مکمل ہونے کے لیے جتنے اجزاء کی ضرورت ہے وہ سب اجزاء کلام میں موجود ہوں، اس کو کہتے ہیں ذکر، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ حذف. حذف کی مثال کیا ہے؟ جیسے مبتدا معذوف ہو. اب جملہ خبریہ کے دو لازمی اجزاء کیا ہیں؟ مبتدا ہے اور خبر ہے. جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے، جو خبر دی جا رہی ہے وہ خبر ہے. زید جالس، زید بیٹھا ہے. زید مبتدا ہے، زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. کیا خبر دی جا رہی ہے؟ کہ وہ بیٹھا ہے. اب صرف زید سے بھی جملہ نہیں بنتا، صرف بیٹھا ہے سے بھی جملہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے. جملہ سینٹنس دو چیزوں سے مل کے بنے گا، مبتدا سے، خبر سے، سبجیکٹ اور اس کی پریڈیکیٹ. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو قرآن مجید میں آیت ہمارے سامنے، فقالو انہوں نے کہا، یعنی کافروں نے کہا کس کے بارے میں؟ رسول کے بارے میں، ساحر کذاب، جادوگر، کذاب جھوٹا، معاذ اللہ. اب یہاں پہ معذوف کیا؟ یہاں پہ مبتدا معذوف ہے، اور وہ مبتدا کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے ھذا ساحر کذاب. کیوں؟ انہوں نے کہا قوم کے لوگوں نے کہ یہ جو رسول ہے، ھذا یہاں پہ معذوف ہوگا. اس کے بارے میں خبر کیا دی ہے انہوں نے؟ ساحر کذاب، کہ وہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
یہ تو تھا کہ مبتدا یا کسی جملے کے اندر جو ہے وہ معذوف ہو، تو یہاں پہ مبتدا معذوف ہے، خبر یہاں پہ موجود ہے۔ خبر کیا ہے؟ ساحر کذاب۔ دوسرا کیا ہے کہ کسی جملے کے اندر جو ہے وہ فعل معذوف ہو، فعل، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی جو ہے وہ اونٹنی، قوم سمود کی طرف ان کو بھیجا گیا، ایک اونٹنی معجزے کے طور پہ دی گئی تھی، تو اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کرنا چاہا، تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ارادے کو جب دیکھا کہ اللہ کی نشانی کو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو تنبیہ آئی۔ فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے کہا، یعنی قوم صالح سے ان کے رسول نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ نسب میں ہے، تو یہ نسب میں کیوں ہے؟ یعنی مطلب اس کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، یہ نسب میں، حالت نسب میں جب کوئی اسم ہوتا ہے تو اس کی 12 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، تو یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ یہ مفعول ہے، یہ آبجیکٹ ہے، اس کا فعل کیا ہے؟ وہ معذوف ہے، تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اجتنبوا، بچو بچو اللہ کی اونٹنی سے، یا اللہ کی اونٹنی سے جو ہے وہ دور رہو، یا اس کے قریب مت جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ بھی جو ہے وہ مناسب فعل یہاں پہ معذوف نکالا جا سکتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ فعل معذوف ہے، جبکہ اس کا مفعول جو ہے اس کا تذکرہ کر دیا گیا، بلکہ فعل نہیں، اس کے ساتھ ساتھ فاعل بھی معذوف ہے، فعل پلس فاعل معذوف ہے، صرف مفعول کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات کسی موصوف جو ہے اس کی صفت کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے سورہ کاف کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں، وہ لمبا چوڑا واقعہ، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے اور کہا ہے کہ آپ اللہ کا جو علم آپ کو ملا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھا دیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ چلیں، اور آپ نے بس سوال نہیں کرنا، تو ایک کشتی میں سوار ہوئی، تو اس کشتی میں جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا، تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بور پڑے، تو اب وہ جو سوراخ کیا تھا وہ کیوں کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ وہ اس لیے کیا تھا کہ آگے ایک بادشاہ کھڑا تھا جو کشتیوں کو پکڑ رہا تھا، غصب کر رہا تھا، تو اب انہوں نے چونکہ نیکی کی تھی ان کے ساتھ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ اس کشتی کو دیکھے کہ یہ عیب والی ہے تو وہ اس کشتی کو چھوڑ دے۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو کہ ہر کشتی کو پکڑ رہا تھا، غصبہ، غضب کے ساتھ، یعنی زبردستی، لوٹ مار مچائی ہوئی تھی اس کو کوئی کشتیوں کی ضرورت ہوگی، تو اس نے اپنے کارندے جو ہے وہ وہاں پہ بٹھائے ہوئے تھے کہ جو بھی کشتی والے آئیں تو ان کی کشتی کیا کرو، لوٹ لو، ان سے چھین لو۔ تو یاخذ کل سفینۃ، یہاں پہ سفینہ کے بعد آگے جو صفت ہے وہ معذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ صالحہ۔ اس لیے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو عیبدار بنایا تھا نا، کہ عیبدار جو ہے وہ بادشاہ نے پکڑنی نہیں تھی، اس کے کرندوں نے پکڑنی نہیں تھی، کہ اس کو انہوں نے جانے دینا تھا، چھوڑ دینا تھا۔ تو یہاں سفینۃ صالحہ مراد ہے کہ ہر جو اچھی کشتی تھی اس کو وہ پکڑ رہے تھے، تو یہ یہاں پہ مراد ہے۔ تو یہ تو تھا ذکر و حذف کی موٹی موٹی اقسام جن کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اب ہم آتے ہیں ذکر و حذف کی اغراض کی طرف، کہ اس کے پیچھے کیا غرض ہوتی ہے کہ کلام میں کسی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی کلام میں کسی شے کو معذوف کر دیا جاتا ہے، موٹی موٹی اغراض کیا ہیں؟ سب سے پہلی تو جو ہے وہ ایجاز اور اعجاز۔ ایجاز کا مطلب ہے کلام میں اختصار پیدا کرنا، یعنی کسی چیز کو معذوف کر کے کلام میں اختصار پیدا کرنا، اور اس اختصار سے پھر اعجاز پیدا ہوتا ہے۔ اعجاز مطلب کوئی کسی چیز کا معجزہ ہونا، یعنی کلام کا بے عیب ہونا، ٹھیک ہے، ایک میریکل بن جانا۔ تو فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اب یہ سورہ لیل کی آیات ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور واتقى، اور اس نے تقوی اختیار کیا اور وہ بچا۔ اتقا کا مطلب ہے بچنا۔ اب یہاں پہ ظاہری بات ہے جس سے وہ بچ رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی شے تو ہے کہ جس سے وہ بچا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور جو بچا، اب وہ کس چیز سے بچا؟ ٹھیک ہے، اس کو معذوف کر دیا گیا۔ معذوف کیا گیا کس لیے؟ تاکہ اختصار پیدا ہو۔ اختصار تو ہو گیا، اب اس میں ایجاز تو ہو گیا۔ اعجاز کیسے پیدا ہوا؟ بلاغت کیسے پیدا ہوئی؟ دیکھیں، اگر تو یہ بات آتی نا واتقا، آگے آ جاتا کہ جی الشرک، شرک سے بچا، تو چیز کیا ہو جاتی؟ محدود ہو جاتی، معنی محدود ہو جاتا۔
لیکن جب اس کو مفعول کو آبجیکٹ کو محذوف کر دیا گیا تو اب یہاں محذوف جو ہے اس کے معنی میں ایک عموم پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی واتقا اب یہ بھی نکال سکتے ہیں معذوف کے شرک سے بچا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ کی ناراضگی سے بچا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی معصیت سے، گناہ سے بچا. مطلب اب معذوفات جو ہے وہ بہت سے جو ریلیونٹ ہیں اور ایک دوسرے سے متضاد بھی نہیں ہوں گے، ان سب معذوفات میں سے کسی بھی معذوف کا نکالنا صحیح ہوگا. تو بعض اوقات کلام میں ایک چیز کا تذکرہ کریں گے تو وہ کلام کے معنی جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جائیں گے، محدود ہو جائیں گے. اور جب آپ کلام میں کسی چیز کو محذوف کر دیں گے، اس کا ذکر نہیں کریں گے، تو کلام کے معنی میں کیا ہے، ایک عموم پیدا ہو جائے گا. وہ معنی جو ہے اس کے اندر ایک وسعت پیدا ہو جائے گی. تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ مقصود ہے کہ واتقا کا جو مفعول ہے اس کو کیا کیا گیا، معذوف کیا گیا. نیکسٹ کیا ہے، رعایت فواصل، یعنی فواصل کی رعایت رکھنا. فواصل جو ہے وہ فاصلہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ پہلے بات کی ہے کہ آیت ایک ردم کے ساتھ جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو اس کو ہم اصطلاح میں جو ہے وہ فاصلہ کہتے ہیں. جیسے شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اشعار جو ہے وہ ایک ردم کے ساتھ اور ایک قافیہ اور ردیف کے ساتھ ہوتے ہیں. تو روایت فواصل میں کیا ہے، ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہ ہی وہ بیزار ہوا. یعنی قلا کا مطلب ہے بیزار ہونا. اب اللہ تعالیٰ کس سے بیزار نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، آگے جو اس کا آبجیکٹ ہے، جو اس کا مفعول ہے، وہ کیا ہے، یہاں پہ معذوف ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے جو آیت ہے نا، آیت کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فواصل ہیں، ٹھیک ہے، آیت کی جو اختتامی حروف ہیں، تاکہ ان کا جو ردم ہے وہ باقی رہے. جیسے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. ٹھیک ہے، تو فواصل کی رعایت رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہاں پہ اس کا جو مفعول تھا وہ معذوف کر دیا گیا. بہرحال اس میں بلاغت کے اور بھی پہلو ہیں، ہاں ان پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہاں پہ فواصل کا تذکرہ کر دیا. دوسرا کیا ہے، تخفیف. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چلے. اصل میں یہ یسر نہیں ہے، یسری ہے. یہاں پہ یا کیا ہے، معذوف ہے. ٹھیک ہے، تو تخفیف کے لیے، آسانی کے لیے. بعض اوقات اہل زبان جو ہے وہ کلام جو ہے وہ پورا نہیں بولتے، اس کو مختصر کر دیتے ہیں. کسی لفظ کا بھی جو ہے وہ اختصار نکال لیتے ہیں. جیسے آج کل جو ہے وہ برادرز کو جو ہے وہ برو کہہ دیتے ہیں. تو یہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ پورے لفظ کو بعض اوقات جو ہے وہ مختصر کر دیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تخفیف. تو عربی میں بھی ایسا ہے کہ ایک لفظ کو کیا کیا جاتا ہے، مختصر کر دیا جاتا ہے. تو واللیل اذا یسر، یہ یسری تھا تو اس سے یسر جو ہے وہ آ گیا، تخفیف پیدا کی گئی. یہ بھی اصل میں فواصل کی رعایت رکھنے کے لیے، کیونکہ پیچھے کیا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. نیکسٹ کیا ہے، شہرت. شہرت سے کیا مراد ہے کہ ایک لفظ یا ایک جملے میں آپ نے جو کچھ معذوف کیا ہے تو سب کو معلوم ہو کہ یہاں پہ یہ معذوف ہے، مطلب اس کی شہرت ہو. ماذا انزل ربکم، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا. قالو، تو وہ کہتے ہیں خیرا، خیر. تو یہاں پہ معذوف کیا، انزل خیرا، یہ معذوف ہے. ٹھیک ہے، کہ خیر نازل کیا. اب نازل کرنا یہاں پہ معذوف ہے، فعل یہاں پہ معذوف ہے، کیونکہ اس نازل کرنے کا تذکرہ ہمیں پیچھے جو ہے وہ جملے میں مل جاتا ہے. تو یہ تو تھی ذکر و حذف کی بات. اب نیکسٹ جو ہماری بات ہے وہ ہے اطلاق و تقیید کی بات، کہ کلام کبھی مطلق ہوتا ہے اور کبھی کلام جو ہے وہ مقید ہوتا ہے. کلام کے مطلق ہونے سے کیا مراد ہے کہ کلام جو ہے، جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کلام کی، یعنی جملے کے جو منیمم پارٹ آف سپیچ ہیں جن کے بغیر جو ہے وہ جملہ مکمل نہیں ہوتا، ان کا تذکرہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کلام مطلق ہے. جیسے جملہ اسمی ہے تو مبتدا خبر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مطلق کلام ہے. اور اگر جملہ فعلی ہے، اس میں فعل فاعل ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مطلق کلام ہے. اس کو اس طرح سے بھی جو ہے وہ اہل بلاغت کہہ دیتے ہیں کہ جملے میں رکنین کی موجودگی، یہ اطلاق ہے. رکنین، رکن کا تثنیہ ہے، اس کا ڈوئل ہے دو رکن، یعنی جملے میں دو ارکان کی موجودگی، رکنین کی موجودگی، یہ اطلاق کہلاتی ہے. جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کے پلرز کیا ہیں،
مبتدا ہے اور خبر ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے مبتدا اور پھر اس کی خبر. جملہ فعلیہ ہے، وربل سینٹینس ہے، تو اس کے 2 پلرز کیا ہیں، اس کے 2 ارکان کون سے ہیں؟ ایک فعل ہے، ورب ہے، اور ایک اس کا فاعل ہے یعنی سبجیکٹ ہے. تو نومینیٹو سینٹینس ہو یا وربل سینٹینس ہو، وہ ان کے جو لازمی اجزاء ہیں، وہ جو پارٹس آف اسپیچ وہ 2 ہی ہیں. لیکن بعض اوقات جملے میں جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اضافی طور پہ آ جاتی ہیں. اب جو چیزیں اضافی طور پہ آ جاتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ تقیید ہے، مطلب یہ اضافی جو ہے وہ کنڈیشنز آ گئی ہیں، ان کے بغیر بھی جملہ مکمل تھا لیکن اضافی طور پہ ان کا بیان ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں کلام کو مقید کرنا. تو بعض اوقات مطلق کلام سے بلاغت پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات کلام کو مقید کر کے اس میں بلاغت جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے. خیر بہرحال مطلق کلام تو ہمارے سامنے واضح ہے ہی، وہ تو ایک عمومی کلام ہے، مطلب جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا اور خبر ہو، جملہ فعلیہ ہے تو فعل اور فاعل ہو. اصل میں ہم ڈسکس کریں گے تقیید کو کہ تقیید کیا ہے اور اس سے کیسے جو ہے وہ بلاغت پیدا کی جاتی ہے. تو تقیید میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ادوات شرط، یعنی کلام میں آپ ادوات شرط کا اضافہ کریں. اب کلام سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں؟ کلام سے مراد جملہ اسمیہ تو مبتدا خبر، جملہ فعلیہ تو فعل فاعل، یہ کلام ہے، مطلب بنیادی کلام یہی ہے، جملے کا بیسک سٹرکچر یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس پہ جو اضافہ ہو سکتا ہے، سب سے پہلی بات کیا ہے کہ وہ اضافہ کس چیز کا ہوگا؟ وہ ادوات شرط کا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی شرط کے جو حروف ہیں وہ حروف جن کے ذریعے سے کوئی کنڈیشن کا مفہوم، شرط کا مفہوم پیدا کیا جائے تو ان کا اضافہ کیا جائے. جیسے ان ہے، ٹھیک ہے، اس کا اضافہ کیا جاتا ہے. اب ان کا تعلق جو ہے وہ مستقبل سے ہے. اسی طرح سے یہ اگر کے معنی میں آتا ہے، اذا کا لفظ ہے، یہ اس کا تعلق بھی مستقبل سے ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ جب کے معنی میں آتا ہے. اور لو جو ہے اس کا تعلق البتہ ماضی سے ہے اور یہ اگر کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ادوات شرط یعنی شرط کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں مختلف ہیں، ان میں سے معروف 3 ہی ہیں. ٹھیک، اب ان کی مثال کیا ہے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، البتہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پس جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، جَعَلَهُ دَكَّا، تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو کیا کر دیں گے؟ ریزہ ریزہ کر دیں گے. یعنی سد ذوالقرنین کی بات ہو رہی ہے، قیامت سے پہلے وہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے ہو جائے گی. یاجوج ماجوج جو ہے وہ اس میں سوراخ لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں سوراخ کر نہیں پاتے. تو اب یہاں پہ دونوں مثالیں آ گئی، ان کی بھی آ گئی، اذا کی بھی آ گئی. ان میں اور اذا میں ایک فرق کیا جاتا ہے. وہ فرق کیا ہے کہ ان میں شرط جو ہے نا اس کا عدم وقوع ہوتا ہے، یعنی یہ شرط کبھی پوری نہیں ہوگی. جب شرط نہیں پوری ہوگی تو مشروط بھی پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے لئن اشرکتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں، لیحبطن اعمالک، تو لازماً آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. یہ بات اصل میں شرک کی جو برائی ہے اس کو سمجھانے کے لیے کی گئی ہے کہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ اگر کوئی نبی اور رسول بھی شرک کرے گا تو اس نبی اور رسول کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. جو نیکی ہیں سب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ضائع کر دیں گے، اکارت جائیں گی. لیکن ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ذریعے سے جو شرط لگائی جاتی ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ عام طور پہ یہ اکثری قاعدہ ہے، عام طور پہ یہ ہے کہ وہ شرط واقع ہی نہیں ہوگی. جب شرط نہیں ہوگی تو مشروط بھی واقع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اذا کے ذریعے سے جو شرط لگائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شرط واقع ہوگی اور پھر اس شرط کے واقع ہونے سے جو ہے وہ مشروط بھی واقع ہو جائے گا، یا وہ شرط پوری ہوگی اور اس شرط کے پورے ہونے سے وہ مشروط بھی پورا ہو جائے گا. جیسے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب آئے گا میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت کا وقت آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی سد ذوالقرنین کو جو انہوں نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار بنائی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے. تو یہ شرط پوری ہوگی تو مشروط بھی پورا ہو جائے گا. ٹھیک، لیکن بعض اوقات ہم نے کہا نا یہ اکثری قاعدہ ہے کہ ان جو ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ شرط جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی اور مشروط بھی واقع نہیں ہوگا، اور اذا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ شرط واقع ہوگی اور مشروط بھی واقع ہو جائے گا. یہ اکثری قاعدہ ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اب جیسے اس کی مثال ہمارے سامنے کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ تو اس جیسی جو ہے وہ ایک صورت لے آؤ.
قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ. تو اب شک، یہاں تو شک کا امکان ہے نا کہ وہ شک میں پڑیں. امکان کیا ہے؟ بلکہ غالب گمان ہے، بلکہ یقین ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ شک میں مبتلا تھے. ٹھیک. لو ماضی کے لیے آتا ہے کہ ماضی میں چونکہ یہ شرط جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی تو اس لیے جو ہے یہ کام بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، مشروط بھی پورا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو ماضی میں شرط کے انتفاع سے مشروط کے انتفاع پہ دلالت کرنا، یہ لو کا کام ہے. مثال کے طور پہ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ، دیکھو اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ بھی معبود ہوتے، الہ ہوتے، لفسدتا، تو یہ زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. تو چونکہ اللہ کے علاوہ معبود نہیں تھے تو اس لیے زمین و آسمان میں فساد برپا نہیں ہوا. یعنی زمین و آسمان میں جو تمہیں ایک اس کا نظام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے، خالق ایک ہی ہے. اگر ایک سے زائد ہوتے تو یہ وہ مالک وہ خالق تو آپس میں جھگڑتے رہتے. ایک کہتا ہے میں نے اس کو مارنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اس کو زندہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو جب زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے اور پوری یکسانیت کے ساتھ، ہارمنی کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا چلانے والا، اس کا جو آرگنائزر ہے، اس کا جو مدبر ہے، منتظم ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک سے زائد نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ ادوات نفی، یعنی وہ حروف جو کہ نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جملے کو نیگیٹو سینٹنس بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب نیگیٹو سینٹنس میں اب ظاہری بات ہے آپ حرف نفی کا اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سے سب سے پہلے لا ہے، یہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے. قل لا يستوي الخبيث والطيب، آپ کہہ دیں کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے، یعنی حلال اور حرام جو ہے وہ برابر نہیں ہے. مطلق نفی کے لیے، یعنی عام طور پہ نفی کے لیے جو ہے وہ لا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. دوسرا کیا ہے؟ ماضی کی نفی کے لیے دو لفظ آتے ہیں، لم اور لما. ان دونوں سے ماضی کی نفی کی جاتی ہے، یعنی ماضی میں اگر کسی چیز کی نفی کرنی ہو، ٹھیک ہے، زمانے ماضی میں، تو پھر یہ دو حروف استعمال ہوتے ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے بچہ جنا، ٹھیک ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا اور نہ ہی اللہ تعالی جو ہے وہ جنا گیا، یعنی نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو ماضی میں جو ہے وہ اس کی نفی کی جا رہی ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ لما. لما بھی جو ہے وہ ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے، لیکن لما میں یہ ہے کہ آپ آج تک کے لیے اس کی نفی کر دیتے ہیں، آج تک کے لیے، یعنی پورے زمانہ ماضی میں جو ہے وہ آپ اس کی نفی کرتے کرتے آج تک کے لیے، ٹل نو تک کے لیے آپ جو ہے وہ اس کی نفی کرتے ہیں. جیسے اس کی مثال وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. ماضی میں بھی کبھی نہیں ہوا تھا اور ابھی تک ٹل نو تک کی سچویشن یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان جو ہے وہ داخل نہیں ہوا. تو لما بھی ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ حال کی نفی کے لیے دو الفاظ آتے ہیں، ما اور ان. ٹھیک ہے، اب ما جو ہے جیسے وہ ما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. ان کی مثال کیا ہے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر لازماً وہ ایمان لے کے آئے گا بھی اس پہ. کس پہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. ایک رائے تو یہ. دوسرا یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول اور مصلوب نہیں ہوئے تھے، جس کا پہلے ذکر ہے پچھلی آیات میں، وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، نہ تو سولی جو ہے وہ دی تھی. ٹھیک ہے، اس پہ لازماً جو ہے وہ ایمان لے کے آئے گے. کون؟ ہر ایک اہل کتاب. قبل موتی، اب اس میں بھی ہی ضمیر جو ہے وہ دو طرف لٹائی گئی ہے. ایک تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے، اور دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کتابی اپنی وفات سے پہلے اس پہ لازماً ایمان لے کے آئے گا. بہرحال یہ تو تفسیر کا موضوع ہے، یہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے کہ اس آیت میں ضمائر کس طرف لوٹ رہی ہیں اور اس کا صحیح مفہوم کیا ہے. ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ان ہے یہ حال میں نفی کے لیے آتا ہے، حال کی نفی کے لیے. نیکسٹ کیا ہے؟ مستقبل کی نفی. تو مستقبل کی نفی کے لیے عام طور پہ لن، یہ جو ورڈ ہے یہ استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ اس کی مثال قرآن مجید میں ہمارے سامنے کیا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، تو ہرگز نہ وہ پیدا کر سکیں گے ایک مکھی بھی. ٹھیک ہے، تو جیسے قرآن میں بھی ہے نا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. تو لم تفعلوا میں ماضی کی نفی ہو گئی، لن تفعلوا میں مستقبل کی نفی ہو گئی.
یعنی قرآن کی مثل تم کچھ لے کے آؤ، یہ جو چیلنج تھا، تو نہ تو تم کر سکے اور نہ تم کر سکو گے، ٹھیک ہے، کہ قرآن کا مثل لا سکو، تو یہ ممکن نہیں ہے تمہارے لیے. تو یہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ پیدا نہ کر سکیں گے ایک مکھی بھی، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ کیا ہے، یعنی تقیید میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا ادوات شرط کی حروف، دوسرا ہم نے دیکھا ادوات نفی یعنی نفی کی حروف، تیسری کیا چیز ہے، نواسخ جملہ. نواسخ ناسخ کی جمع ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حروف جب داخل ہوتے ہیں یا یہ افعال جب داخل ہوتے ہیں جملے پہ، تو جملے کے جو اعراب ہیں ان کو وہ منسوخ کر دیتے ہیں، یعنی ان کے اعراب میں وہ تبدیلی لے آتے ہیں. اب یہ نحو کا موضوع ہے، جنہوں نے نحو پڑھی انہیں یہ سینٹنس اچھے سے سمجھ آئے گا. تو نواسخ جملہ جو ہے اس کی آگے کئی قسمیں ہیں. افعال ناقصہ، فعل ناقص کسی کہتے ہیں. دیکھیں عربی زبان میں فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل تام ہے، کمپلیٹ ورب، ٹھیک ہے. ورب میں کیا ہوتا ہے، فعل میں کیا ہوتا ہے، فعل میں ہے ایک کام، کچھ کرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، نہانا دھونا، چلنا پھرنا، کوئی کام ہے، پلس اس میں ٹائم ہے، ٹھیک ہے، وقت ہے. تو جب فعل پلس زمانہ ہو تو یہ ہے فعل تام، مکمل فعل. لیکن اگر فعل میں زمانہ تو موجود ہے، وقت تو موجود ہے، ٹائم تو ہے، لیکن اس میں کوئی کام نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو فعل کیوں کہتے ہیں، چونکہ وہ فعل کے پیٹرن پہ آ رہا ہوتا ہے. جس طرح فعل کی جو گردان بن رہی ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کی بھی گردان بن رہی ہوتی ہے، ٹھیک. جیسے اب فعل تام کی مثال تو کیا ہے، فعل تام کی مثال جیسے اکلا، ضربا، ٹھیک ہے، اکلا یاکلو، ضربا یضربو، جلس یجلسو، یہ سب کیا ہیں، افعال تامہ میں سے. اور فعل ناقص کی مثال کیا ہے، یعنی ناقص فعل وہ ہے کہ جس میں زمانہ ہے لیکن فعل نہیں ہے. جیسے بات یبیتو، رات میں کوئی کام کرنا، کون سا کام کرنا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا علیحدہ سے تذکرہ آئے گا. ذلہ یذلو، دن میں کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے. اصبح یصبح، صبح کے وقت میں کوئی کام کرنا. امسی یمسی، شام کے وقت میں کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں افعال ناقصہ کہ جن میں زمانہ پایا جاتا ہے. اسی طرح سے کانا، یہ بھی فعل ناقص ہے، اس میں ماضی کا زمانہ پایا جاتا ہے. یقونو، اس میں حال پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا مضارع پایا جاتا ہے، مستقبل پایا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ افعال ناقصہ وہ ہیں، یعنی ناقص فعل، پورا فعل نہیں ہے، کمپلیٹ ورب نہیں ہے، کہ اس میں صرف زمانہ ہے، اس میں فعل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نواسخ جملہ ہے. نواسخ جملہ کیوں ہے یہ افعال ناقصہ، کیونکہ فعل ناقص کیا کرتا ہے، جو جملہ اسمیہ پہ اگر داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے وہ رفع میں ہوتی ہے. تو فعل ناقص جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی خبر کو نصب میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اعراب کو چینج کر دیتا ہے، اس کو منسوخ کر دیتا ہے، آپ کہیں کینسل کر دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو نواسخ کہتے ہیں. اس کی مثال کیا، والذین یبیتون لربہم، اور جو لوگ، یعنی اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے، عباد الرحمن کی، جو لوگ رات گزارتے ہیں. بات ہے یبیتو، رات گزارنا. اب رات انہوں نے کس حال میں گزاری، یہ یبیتون کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی فعل موجود نہیں ہے. رات گزارنے کا ذکر تو موجود ہے، یعنی وقت کا ذکر تو ہے، زمانے کا ذکر تو ہے، لیکن اس زمانے میں کیا کیا ہے وہ آگے ہے. والذین یبیتون، جو لوگ رات گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدا و قیاما، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، سجدا و قیاما. دوسرا کیا، افعال مقاربہ، یہ قربت سے ہے. ناقصہ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں افعال مقاربہ، یعنی ان افعال کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ خبر جو ہے، یعنی اس خبر کا جو وقوع ہے، یہ صبح میں ہوا، شام میں ہوا، رات میں ہوا، دن میں ہوا، یہ افعال ناقصہ کا کام ہے. افعال مقاربہ کا کام کیا ہوتا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو خبر ہے، اس خبر کا جو وقوع ہے وہ قریب ہے، ٹھیک ہے. ایک ہے خبر کا واقع ہو جانا، ٹھیک ہے، تو خبر واقع ہو گئی، اور ایک ہے کہ خبر ابھی واقع نہیں ہوئی، تو یہ اس کے قرب وقوع پہ جو ہے وہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں. افعال مقاربہ مثال سے بات جو ہے وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی. بیسیکلی دیکھیں یہ نحو کے موضوعات ہیں، نحو میں یہ بہت تفصیل سے کھولے گئے ہیں، یہاں ہم اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر سکتے ہیں. ان قادت لتبدی بھی، اب قاد یقاد یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو ان قادت، قریب تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہا گیا کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اس اندیشے سے کہ وہ فرعون کے سپاہی آئیں گے کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوا وہ ذبح کر دیتے تھے، تو ایک تابوت میں ڈال کے جو ہے وہ دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اب اس پہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ پریشان ہو گئیں، تو قریب تھا کہ وہ اپنی اس بات کو کھول دیتی، یعنی لوگوں کو کہتی کہ جی میں نے اس طرح اپنے بچے کو جو ہے وہ دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا ہے، تو اس کو دیکھو، اس کو ذرا اس کا کیا بنا ہے۔ تو یہ معاملہ تھا۔ ان کا عادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ بنی اسرائیل میں بیان کر دیتی۔ جب ان میں بیان کر دیتی تو بہت سے جاسوس تھے، وہ آل فرعون کو جا کے بتا دیتے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں جو ہے وہ نکل پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ تو قعدت قریب تھی، یعنی ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کرنے کی کیا تھی؟ قریب تھی۔ ان کو کہتے ہیں افعال مقاربہ، یعنی ایک کام آپ نے کیا نہ ہو لیکن آپ وہ کام کرنے کے قریب ہوں، تو اس کے لیے افعال مقاربہ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے قاد یقاد و طافے کا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ آخذ جعل، تو یہ سارے افعال ہیں جو کسی جو ہے وہ خبر کے اندر اس کے وقوع میں قرب کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ لائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ افعال قلوب۔ افعال قلوب یعنی ان افعال کو کہتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ دیکھیں کچھ افعال ایسے ہیں، کچھ ورب ایسے ہیں جو کہ حصی ہیں، ضرب یضرب مارنا، علم یعلم جاننا، اکل یاکل کھانا، جلس یجلس بیٹھنا، ٹھیک ہے، نصر ینصر مدد کرنا، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب حصی ہیں، نظر آتے ہیں ہمیں سینسز سے، اپنے حواس سے ہم ان کا ادراک کر سکتے ہیں۔ کچھ افعال ایسے ہیں جن کا تعلق حس سے نہیں ہے، سینس سے نہیں ہے، ان کا تعلق دل سے ہے، ایکشنز آف دی ہارٹ، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یقین ہے، یقین ایک کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، یعنی ایمان قلبی کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ظن ہے، گمان ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے افعال ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، تو ان میں سے کچھ افعال وہ یقین کے لیے آتے ہیں اور کچھ افعال جو ہے وہ ظن اور گمان کے لیے آتے ہیں۔ یقین کی مثال کیسے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ ممتحنہ کی یہ آیات ہیں کہ اب ظاہر بات ہے مسلمان تو ہجرت کر گئے تھے اور کچھ ابھی ہجرت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اب کچھ عورتیں بھی آ جاتی تھیں جو مکہ سے ہجرت کر کے، اور وہ یہ آ کے کہتی تھی کہ جی ہم مسلمان ہو گئی ہیں۔ تو اب یہ بھی امکان تھا، ایک پاسبلٹی تھی کہ وہ مسلمان دل سے نہ ہوئی ہوں اور ان کو جاسوسی کے لیے وہاں پہ بھیجا گیا ہو، اور وہ یہ بہانہ بنا رہی ہوں کہ جی ہمیں یہاں پہ پناہ چاہیے، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں اور وہ یہاں سے جاسوسی کریں اہل مکہ کے لیے۔ یہ ایک امکان تھا، یہ ایک پاسبلٹی تھی، تو اس پہ قرآن نے پھر تبصرہ کیا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آئیں تمہارے پاس دارالہجرہ میں، تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، یعنی جو اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، مہاجرات ہجرت کرتے ہوئے، فامتحنوہن، تو ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پس اگر تمہیں یقین ہو جائے، یہاں علمتموہن کا مطلب کیا ہے؟ یقین، کیونکہ علم کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اگر تمہیں یقین ہو جائے مؤمنات کہ وہ مومن ہیں، تمہیں اپنی تحقیق اور تفتیش سے یقین ہو جائے، فلا ترجعون الی الکفار، تو اب ان عورتوں کو کافروں کی طرف مت لوٹاؤ، کافروں کی طرف آپ ان کو مت لوٹاؤ۔ تو یعنی کافر یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ جی یہ ہماری عورتیں ہیں تو اب ہمیں واپس کریں مسلمان، یا ہماری جو ہے وہ صلح ہوئی ہے، صلح حدیبیہ ہو گئی ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا بندہ جو ہے وہ ان کو واپس کرنا ہے اگر وہ ان کے پاس آئے گا۔ ظاہری بات ہے وہ جو صلح بھی ہوئی تھی وہ تو مردوں کے بارے میں ہوئی تھی، وہ عورتوں کے بارے میں تو نہیں تھی۔ تو یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ یقین کے معنی میں یہ علم کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ افعال قلوب میں ظن، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ وہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے بارے میں گمان کرنا شروع ہو گئے نا حق، جاہلیت کیسے گمان، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے بارے میں گمان کرنا۔ گمان جو ہے وہ یقین نہیں ہوتا، گمان یقین نہیں ہوتا، گمان جو ہے وہ ایک گمان ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے دل میں بھی کوئی ایسے گمان پیدا ہو جاتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے اللہ کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، تو خیر اس گمان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تنبیہ آئی ہے کہ یہ گمان بھی نہیں ہونے چاہیے، اور
خاص طور پہ اس طرح سے اگر کوئی وسوسے آتے ہیں تو انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگ لے شیطان مردود سے۔ تو افعال قلوب، یعنی افعال قلوب میں سے کچھ افعال ایسے ہیں جن کا تعلق یقین سے ہے، جیسے علم ہے، عالم یعلم، اور کچھ افعال ایسے ہیں جن کا تعلق ظن سے ہے، گمان سے ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ نواسخ جملہ میں سے حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے؟ تو حروف مشبہ بالفعل انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعلہ، مطلب ان کو مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ ان کی مشابہت ہے فعل کے ساتھ، ہیں یہ حروف لیکن دکھنے میں یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ افعال ہو، تو اس لیے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ یہ بھی جملہ میں آتے ہیں، عام طور پہ جملہ اسمیہ میں آتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نصب دے دیتے ہیں، تو جملے کے اعراب میں جو ہے وہ تبدیلی لے آتے ہیں، یعنی مبتدا جو ہے وہ ان کی وجہ سے نصب میں چلا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو نواسخ جملہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی جملے میں ان کا جو مطلب کردار ہے، جو رول ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک اضافی رول ہے۔ جیسے زید جالس، زید بیٹھا ہے، اب اس میں آپ انا داخل کر دیں گے، انا زیدن جالسن، بے شک زید بیٹھا ہے، بے شک، یقیناً۔ تو اب انا کے بغیر بھی جملہ مکمل تھا، زیدن جالسن جملہ مکمل تھا۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ تقیید کی مثال ہے۔ تقیید اصل میں کہتی اس کو ہیں کہ جملہ اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ مکمل ہے، اب اس میں آپ تقیید یعنی کچھ اضافی حروف لے کے آ رہے ہیں۔ وہ جو اضافی حروف لے کے آ رہے ہیں، کبھی اس کے ذریعے شرط کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے جملے میں، کبھی اس کے ذریعے سے جملے میں نفی کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے، کبھی اس کے ذریعے سے جملے کے اندر جو ہے وہ تاکید کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے، یعنی جملہ جو ہے اس کو آپ ایمفیسائز کر رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے جملے کے اندر ایک زمانے کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے افعال ناقصہ کے ذریعے سے، کبھی جو ہے وہ اس تقیید کے ذریعے سے جملے کے اندر جو ہے وہ قرب کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو تقییدیں آتی ہیں، جو کنڈیشنز آتی ہیں جن کا جملے پہ اضافہ کیا جاتا ہے، اس سے جملے میں مختلف مفاہیم پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا تعلق بھی علم معنی سے، کیونکہ علم معنی بیسیکلی یہی ہے نا کہ آپ معنی پیدا کیسے کرتے ہیں۔ تو حروف مشبہ بالفعل جو ہے یہ مختلف معنی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے انا، انا جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ نحو کی کتابوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ مفاعیل۔ مفاعیل جو ہے مفعول کی جمع ہے، یعنی آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو مفعول جو ہے وہ عربی زبان میں 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مفعول بہ ہے، یعنی ہم کہتے ہیں جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی فاعل کون ہے؟ جیسے اکل زید، تو زید فاعل ہے، زید کھا رہا ہے، اکل زید، زید نے کھایا، کیا کھایا؟ طعام، کھانا کھایا، تو طعام کیا ہے؟ مفعول بہ ہے۔ تو زید فاعل کا فعل کیا ہے؟ زید کا کھانا کھانا، یہ اس کا فعل ہے، یعنی کھانا یہ فعل ہے، ایٹنگ جو ہے یہ فعل ہے۔ اب ایٹنگ جو ہے وہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ کس شے کے لیے کی ایٹنگ ہو رہی ہے؟ تو وہ کھانا ہے، وہ طعام ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کا مفعول بہ ہے۔ تو جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس شے کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مفعول بہ۔ اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کی جاتی ہے، تھوڑا سا غور کریں گے تو بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی، خاص طور پہ مثال پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو مطلب آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مفعول آبجیکٹ کو کہتے ہیں۔ جیسے علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے صدرک، آپ کا سینہ، ٹھیک ہے۔ تو نشرح، شرح یشرح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کس کو کھولا گیا؟ سینے کو کھولا گیا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہ آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، تو اب کھولنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کھولنا فعل ہے، جس چیز کو کھولا جا رہا ہے وہ مفعول ہے، وہ مفعول بھی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کہتے ہیں کہ فعل جو ہے اسی کا مصدر لایا جائے، مطلب فعل ثلاثی مجرد سے ہے یا ثلاثی مزید فی سے ہے، تو اس فعل کے بعد اس فعل کا مصدر لایا جائے تاکہ بات کے اندر تاکید پیدا کی جائے۔ مفعول مطلق کے مختلف آپ کہہ لیں کہ جی مقاصد کے تحت وہ لایا جاتا ہے، لیکن اس میں عام طور پہ جو مقصد ہوتا ہے وہ تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے، کبھی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے تکلیما۔ اب یہ مصدر ہے، کس سے؟ کلمہ سے، کلمہ یکلم تکلیماً، ٹھیک ہے، ماضی مضارع اور اس کا مصدر باب تفعیل۔ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیمہ، جیسا کہ کلام کرنے کا حق تھا۔ اب
یہ جو مفہوم پیدا ہوا جیسا کہ کلام کرنے کا حق تھا، یہ تکلیمہ سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے، تو کلمہ فعل کے بعد تکلیمہ اسی فعل سے مصدر لایا گیا تاکہ کلمہ کے اندر جو ہے وہ جو فعل ہے اس کو ایمفیسائز کیا جا سکے. تیسرا کیا ہے؟ مفعول لہو. مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس مقصد سے آپ کوئی کام کریں، جس وجہ سے آپ کوئی کام کریں. یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے بعض اوقات کسی کام کی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم جانچ پڑتال کرتے رہتے ہیں تمہاری شر کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے بھی، فتنہ آزمائش کے لیے. ٹھیک ہے، ٹیسٹ کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری کیوں جانچ پڑتال کرتے ہیں، ہم تمہیں کیوں جو ہے وہ آزماتے رہتے ہیں، امتحان کے لیے آزماتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو دار امتحان بنایا. تو یہ مفعول لہو ہے. مفعول فی، یعنی مفعول فی کہتے ہیں جس ٹائم اینڈ پیریڈ میں، جس زمان و مکان میں کوئی کام ہوا ہو تو اس زمان و مکان کو ہم جو ہے وہ مفعول فی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ ہرگز نہ کہیں کسی چیز کے لیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، انی فاعل، کہ میں یہ کروں گا غدن کل، انی فاعل ذالک غدن، کہ میں یہ کام کروں گا کل، غدن کل، ٹمارو. تو اب غدن جو ہے یہ نسب میں ہے، کیونکہ مفعول جو ہے وہ عربی زبان میں نسب میں ہوتا ہے، کوئی بھی مفعول ہو وہ نسب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مفعول فی ہے. کل، کل کا تعلق جو ہے وہ زمانے سے ہے، پیریڈ سے. تو یہ مفعول فی کی مثال ہے. دوسرا کیا؟ مفعول معہو، یعنی وہ مفعول جو معیت کا مفہوم پیدا کرے. معیت تو اردو زبان کا لفظ ہے، ہم سمجھتے ہیں معیت سے کیا مراد ہے، ساتھ کا مفہوم پیدا کرے. والذین تبوؤا الدار، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا الدار، ہجرت والے گھر کو. ٹھیک ہے، اس سے کون مراد ہے؟ اس سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ انصار ہے، یعنی جن کا ٹھکانہ ہی مدینہ تھا. دار سے مراد یہاں پہ دار ہجرت ہے، یعنی مدینہ ہے. تبوؤ ٹھکانہ بنایا، جنہوں نے ٹھکانہ بنایا ہجرت والے گھر کو، یعنی جو شروع سے ہی ہجرت والے گھر میں رہتے تھے، وہاں کے ریزیڈنٹ تھے، مقامی لوگ تھے، یعنی انصار. والایمان، اور ایمان کے ساتھ، یعنی واو یہاں ماں کے معنی میں ہے، واو یہاں پہ ماں کے معنی میں ہے. تو یہ ایمانہ کیا ہے؟ یہاں پہ نسب میں ہے. ٹھیک ہے، تو جنہوں نے مدینہ کو ٹھکانہ بنایا، بل ایمانہ، ایمان کے ساتھ، واو بمانی ماں، من قبل، اس سے پہلے. ٹھیک ہے، تو وہ مدینہ کے رہائشی تھے، ریزیڈنٹ تھے، اور ساتھ میں مومن بھی تھے، ساتھ میں مومن بھی تھے. یہ مفعول ماہو کی مثال ہے. تو مفاعیل جو ہے نا، یہ بھی کیا ہیں؟ یہ بھی تقیید ہے. ہم اصل میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ مفاعیل، مفعول کی جتنی قسمیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تقیید ہے، تقیید ہے. وہ کلام میں ایسا اضافہ ہے کہ ان کے بغیر بھی کلام کیا ہے؟ مکمل تھا. لیکن جب آپ کوئی مفعول لے کے آتے ہیں کلام میں تو اس سے کوئی نیا مفہوم پیدا ہوتا ہے. جیسے مفعول بھی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فعل اس کے اوپر واقع ہوا ہے، یہ آبجیکٹ ہے. مفعول معہو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. مفعول فی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں، اس ٹائم اینڈ سپیس میں یہ کام ہوا ہے. مفعول لہو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے. ٹھیک، تو یہ مفاعیل جو ہے وہ اضافی مفہوم جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، ایڈیشنل میننگ پیدا کرتے ہیں کسی سینٹینس کے اندر، یہ مراد ہے. تو اس لیے یہ تقیید میں شامل ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ حال. حال حالت سے ہے، حیت سے ہے. ٹھیک ہے، انفرو، تم نکلو، یعنی اللہ کے راستے میں. یہ غزوہ تبوک کے موقع کی آیات ہیں جب نفیر عام تھی کہ سب لوگ نکلیں. خفافا و ثقالا، تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو. اب حال بھی جو ہے وہ نسب میں ہوتا ہے، حال بھی نسب میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو ہے یہ دونوں الفاظ نسب میں ہے، خفافا اور ثقالا، یہ دونوں. تو حالت سے مراد حالت ہے، مطلب تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو. ٹھیک ہے، جو بھی تمہاری حالت ہے، تم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلو، غزوہ تبوک کے لیے نکلو. یعنی تمہارے اوپر ابھی کاموں کا بوجھ ہے پھر بھی نکلو، اور اگر کاموں کا بوجھ نہیں ہے، فارغ ہو، پھر بھی نکلو. دونوں صورتوں میں تم نکلو. تو یہ ایک حکم تھا غزوہ تبوک کے موقع پہ کہ ہر حال میں تم نے نکلنا ہے تبوک کے لیے. نیکسٹ کیا ہے؟ تمیز. تمیز کسے کہتے ہیں؟ کہ پیچھے جو جملے میں ابہام ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو اسم لایا جاتا ہے اس کو تمیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حال سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں. جیسے صفت سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں. جیسے مضاف الیہ سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی پیئرز ہوتے ہیں. تو حال سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں. تمیز سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو ممیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ممیز میں بیسیکلی ابہام ہوتا ہے، جس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ تمیز لائی جاتی ہے.
جیسے انی رائی تو احد عشرہ، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بے شک میں نے دیکھا 11. کیا 11 دیکھے؟ کوكبا، ستارے. اب 11 جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی جا احد عشرہ، 11 آئے. کیا 11 آئے؟ 11 بھائی آئے، 11 بندے آئے، 11 عورتیں آئیں، 11 بچے آئے. کیا آئے؟ 11. ٹھیک ہے، تو اب 11 آئے اس میں ابہام تھا. اب احد عشرہ 11، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے 11 دیکھے. اب احد عشرہ یہ ممیز ہے، ٹھیک ہے، اس میں ابہام ہے. اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو اسم لایا جائے گا اس کو تمیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمیز بھی نسب میں ہوتی ہے، یہ بھی تقیید ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ مستثنا، یعنی ایکسیپشن جسے ہم کہتے ہیں. تو استثناء بھی جو ہے وہ کلام کا لازمی پارٹ نہیں ہے، یعنی اس کے بغیر بھی کلام مکمل ہوتا ہے، لیکن بہرحال استثناء سے معنی تو پیدا ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں. وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، پس سب نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں، سوائے ابلیس کے. تو اگر یہ بات صرف ہوتی کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا تو بات مکمل تھی، سب فرشتوں نے سجدہ کیا. اب یہ بات کہ ابلیس نے نہیں کیا، یہ ایک اضافی انفارمیشن ہمیں ملی ہے. ٹھیک ہے، تقیید کے ذریعے سے، ایکسیپشن کے ذریعے سے. تو نیکسٹ کیا ہے تقیید میں؟ توابع. توابع کی آگے مزید قسمیں ہیں. اچھا، توابع جو ہے یہ بیسیکلی تابع کی جمع ہے. جیسے حال سے پہلے ذوالحال ہوتا ہے، تمیز سے پہلے کیا ہے؟ ممیز ہوتا ہے. اسی طرح تابع سے پہلے متبوع ہوتا ہے، یعنی جس کا تابع ہو. تابع اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ اسم جو اعراب میں پچھلے اسم کے تابع ہو. یعنی پچھلا اسم اگر رفع میں ہے تو یہ بھی رفع میں ہے، پچھلا اسم اگر نصب میں ہے تو یہ بھی نصب میں ہے. جیسے سب سے پہلے اس میں ہمارے سامنے کیا ہے؟ موصوف، وصف. موصوف جس حالت میں ہو صفت بھی اسی حالت میں ہوتی ہے. تو صفت بھی جو ہے وہ تقیید کی ایک قسم ہے. جیسے جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے لیت و لال سے جو ہے وہ کام لینا شروع کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی دیکھو، قال انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفرا، کہ جس گائے کے بارے میں تمہیں حکم دیا گیا ہے نا کہ اس کو تم ذبح کرو، وہ ایک ایسی گائے ہے صفرا جو زرد رنگ کی گائے ہے. اب بقرۃ کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، یہ رفع میں ہے. صفرا اس کی صفت ہے، وہ بھی رفع میں ہے. تو موصوف جس حالت میں ہوگا صفت بھی اسی حالت میں ہوگی. تو صفت بیسیکلی کیا؟ ایک کنڈیشن ہے، ایک کنڈیشن ہے. اس کے بغیر بھی کلام جو ہے وہ مکمل تھا. جب بنی اسرائیل کو کہا گیا گائے ذبح کر دو تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو بات مکمل تھی. پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک صفت کا اضافہ کیا گیا. وہ صفت کیا تھی؟ کہ زرد رنگ کی جو ہے وہ گائے ذبح کرو. اب تم نے پوچھا ہے نا، تو اب اللہ نے بتا دیا کہ زرد رنگ کی جو ہے وہ گائے تم ذبح کرو. نیکسٹ کیا ہے؟ وصف کے بعد تاکید. تاکید بھی کیا ہے؟ یہ بھی تقیید کی ایک قسم ہے، کلام کو مقید کرنے کی ایک قسم ہے. فسجد الملائکہ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے. اب الملائکہ جو ہے اس سے بات واضح تھی. الملائکہ اس کو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ الف لام استغراق کا ہے، جو ہم نے پڑھ لیا کہ تمام ملائکہ اس سے مراد ہے. لیکن پھر تاکید لائی گئی. بات مکمل تھی کہ فرشتوں نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن تاکیداً کیا بات کہی گئی؟ کلہم، سب کے سب نے، اجمعون، سب نے. پھر دوبارہ تاکید لائی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ تاکید ہے. تاکید بھی کیا ہے؟ یہ تقیید کی ایک قسم ہے. نیکسٹ کیا ہے ہمارے سامنے؟ بدل. ٹھیک ہے، تو وصف سے پہلے موصوف ہوتا ہے، تاکید سے پہلے جو اسم ہوتا ہے یعنی جس کی تاکید آتی ہے وہ مؤکد کہلاتا ہے، اور بدل سے پہلے جو اسم ہوتا ہے جس کا وہ بدل ہو وہ مبدل منہ کہلاتا ہے. لیکن بدل کی پھر آگے قسمیں، اب ہر ایک کی پھر آگے قسمیں آتی رہتی ہیں. تو یہ بیسیکلی نحو کی تقسیم ہے. نحو جنہوں نے پڑھی ہے ان کو یہ تقسیم بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی. نیکسٹ آپ دیکھیں کہ بدل کی آگے 4 قسمیں ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے 3 کا تذکرہ کیا. چوتھی لغت میں آتی ہے، اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، اس کو بدل الغلط کہتے ہیں، وہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کر رہے. تو بدل میں سب سے پہلی قسم ہے بدل کل. یعنی بدل کل سے مراد یہ ہے کہ جو مبدل منہ ہے، جو پیچھے ہے، وہی یہاں پہ مراد ہو. ٹھیک ہے، یہ بدل کل ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ بدل باز. یعنی بدل باز سے کیا مراد ہے؟ کہ جو پیچھے مبدل منہ ہے اس کا باز یہاں پہ مراد ہو، باز، وہ مکمل مراد نہ ہو. نیکسٹ کیا ہے؟ بدل اشتمال.
یعنی جو پیچھے موجود ہے مبدل منہ ہو اس سے متعلق کوئی چیز یہاں پہ مراد ہو تو اس کو کہتے ہیں بدل اشتمال. مثالوں سے بات ذرا زیادہ کلیئر ہو. جیسے بدل کل کی مثال کیا ہے؟ جعل اللہ الکعبہ، اللہ نے بنایا کعبہ کو. اب کعبہ یہاں پہ مبدل منہ ہے، اس سے بدل کیا ہے؟ البیت الحرام. کعبہ سے مراد بیت حرام ہے، بیت حرام سے مراد کعبہ ہے، دونوں سیم ہی چیز ہے. اگر صرف کعبہ کہہ دیا جاتا تو جملہ مکمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بنایا قیام للناس، لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ. مطلب معیشت وابستہ تھی نا قریش کی کعبہ کے ساتھ. حج کے ایام میں جو ہے وہ قافلے آتے تھے دور دراز سے، تجارت بھی ہوا کرتی تھی، اور اسی طرح سے چونکہ وہ متولی تھے کعبہ کے تو اس لیے دوسرے علاقوں میں تجارت کے لیے جب ان کے قافلے جاتے تھے تو ان کو خصوصی پروٹوکول دیا جاتا تھا اس تولیت کی وجہ سے. تو الکعبہ سے مراد البیت الحرام ہے، اس کو کہتے ہیں بدل الکل، یعنی جو کعبہ ہے وہی بیت حرام ہے. یہ بدل الکل کی مثال ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ بدل بعض کی مثال. فیہ آیات بینات. یہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کے بارے میں کہا کہ اس میں اللہ کی واضح نشانی ہے مسجد حرام میں. ٹھیک ہے. ان نشانیوں میں سے کیا ہے؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم بھی ہے، یعنی بیت اللہ کے سامنے وہ جو پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. تو مقام ابراہیم ان میں سے ایک ہے. تو یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ بدل الباز ہے، یعنی آیات بینات، یہ مبدل منو ہے. اس کا بعض حصہ، مسجد حرام میں تو بہت سی نشانیاں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ مبدل منو اور بدل دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ان کو تابع کہتے ہیں. تابع کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اعراب میں اپنے مطبوع کے تابع ہو، اعراب میں تابع ہو تو اس لیے اس کو تابع کہتے ہیں. تو یہ سب تابع کی ہم قسمیں پڑھ رہے ہیں. تو آیات بینات یہ رفع میں ہے، مقام ابراہیم بھی کیا ہے؟ رفع میں ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ بدل اشتمال. بدل اشتمال کی مثال ہمارے سامنے کیا ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں. ٹھیک ہے. قتال فی، اس میں قتال کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو سوال حرمت والے مہینے کے بارے میں، یعنی حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں. تو قتال حرمت والے مہینے سے متعلق ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں شہر الحرام جر میں ہے، قتال فی بھی کیا ہے؟ جر میں ہے. تو جو مبدل منہ کا اعراب ہے اشار الحرام کا وہی بدل کا اعراب ہے، یعنی قتال فی کا، لیکن یہ بدل اشتمال کی مثال ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بدل جو ہے نا یہ تقیید ہے، یہ تقیید ہے. اس کے بغیر بھی جملہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. جیسے ہم نے کہا نا جعل اللہ الکعبہ قیاما للناس، اگر بات اتنی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی. فی آیات بینات، یہ بات بھی پوری ہے، مکمل ہے کہ مسجد حرام میں کیا ہے؟ واضح نشانیاں موجود ہیں. ان واضح نشانیوں میں مقام ابراہیم بھی آ جاتی ہے. یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، یہ بھی بات مکمل تھی. تو یہ بات واضح تھی، کلیئر تھی. مطلب تو یعنی یہ جو تقیید ہوتی ہے یا تقیید کی کوئی بھی قسم ہے اس کے بغیر بھی کلام مکمل ہوتا ہے. اصل بات ہم یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے کوئی اضافی معنی پیدا کیے جاتے ہیں. جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ عن الشہر الحرام میں اضافی معنی کیا پیدا کیا گیا؟ قتال فی، کہ وہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی اس میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ توابع میں عطف، حرف عطف. حرف عطف جیسے دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. تو حروف عاطفہ جو ہے یہ 10 ہیں، لیکن معروف جو ہے وہ 3 ہی ہیں، واو، فا اور سما. اس کے علاوہ بھی ہیں، بل ہے، حتی ہے، لاکن ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے اور بھی ہیں. تو واو جو ہے یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے. واو کس لیے آتا ہے؟ دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے. جاء زید و حامد، زید اور حامد آیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے زید آیا پھر حامد آیا، نہیں. اس کا مطلب یہ کہ زید اور حامد آیا، ترتیب اس میں مراد نہیں ہوتی، واو میں ترتیب مراد نہیں ہوتی. جیسے اس کی مثال قرآن میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھیں داؤد اور سلیمان جو ہیں یہ پہلے ہیں، یعنی عبارت میں یہ پہلے ہیں، اور عبارت میں جو ہے وہ حضرت یوسف کو، حضرت موسیٰ اور ہارون کو بعد میں رکھا گیا. حالانکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو پہلے وہ گزرے ہیں. سب سے پہلے حضرت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام ہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون ہے. ٹھیک ہے.
یعنی اگر آپ زمانی اعتبار سے دیکھیں تو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں نا حضرت یوسف، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں پھر حضرت موسیٰ آئے اور ہارون، پھر اس کے بعد پھر نیچے جا کے حضرت داؤد اور سلیمان آئے. یعنی زمانی اعتبار سے یہ ترتیب ہے. تو جس اعتبار سے وہ دنیا میں آئے ہیں وہ نبی، اس اعتبار سے یہاں پہ مراد نہیں ہے. یعنی واو یہاں پہ صرف جمع کے لیے، ترتیب بیان نہیں کر رہے کہ وہ نسل میں بھی اسی ترتیب سے آئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اسی ترتیب سے آئے تھے، یہ نہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ فا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، یعنی ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے مراحل بیان ہو رہے ہیں. تو پس ہم نے کیا کیا؟ علقہ کو، وہ جو سپم ہے وہ مادر رحم میں جا کے جب وہ لٹک جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو زائگوٹ بننے کے بعد تو اس کی بات ہو رہی ہے، جب اس کی جو ہے وہ گروتھ شروع ہو جاتی ہے تو ہم نے علقہ کو کیا کیا؟ مضغہ بنا دیا، یعنی ایک لوتھڑا بنا دیا، گوشت کا لوتھڑا بن گیا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے کو کیا کیا؟ ہڈی بنا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، بس ہم نے ہڈی کو جو ہے وہ گوشت چڑھا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ٹھیک ہے، یہ وہی بات آ گئی. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی اٹھان میں یا دوسری تخلیق میں اس کو اٹھایا، پیدا کیا. اب یہاں پہ فا ہے. فا جو ہے یہ عطف کے لیے بھی آتا ہے اور ترتیب کا فائدہ بھی دیتا ہے. یعنی یہاں پہ ترتیب ہے، ترتیب مراد ہے کہ پہلے علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عظام ہے، پھر اس کے بعد اس پہ گوشت چڑھا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی ہے. ترتیب یہی ہے. فا میں ترتیب مراد ہوتی ہے، جیسے جا زید فحامد، زید آیا فحامد، پس حامد آیا، تو زید پھر حامد آیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ سما. سما میں بھی ترتیب ہوتی ہے لیکن سما میں تراخی بھی ہوتی ہے. تراخی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کچھ درمیان میں ٹائم اور وقت ہوتا ہے. جا زید فحامد، ٹھیک ہے، زید آیا اور اس کے فوراً بعد حامد آ گیا. جا زید ثم حامد، زید آیا پھر حامد آیا، یعنی درمیان میں کچھ وقفہ ہے، ٹھیک ہے، پھر حامد آیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، تو ہم نے ہڈی کے اوپر جو ہے وہ گوشت چڑھایا اور پھر ہم نے جو ہے وہ اس انسان کو ایک دوسری تخلیق میں پیدا کیا، یعنی ہم نے اس میں پھر روح پھونکی، درمیان میں یعنی وقفہ ہے یہاں پہ. نیکسٹ کیا ہے؟ عطف بیان. اچھا، ایک عطف ہوتا ہے جو حروف کے ذریعے سے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عطف کہتے ہیں کہ حرف عطف جیسے واو ہے، فا ہے، سما ہے. تو حرف عطف میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں معطوف علیہ، اور جو اس کے بعد ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں معطوف. تو دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. واو کے بعد والے اسم کا اعراب اور واو سے پہلے والے اسم کا اعراب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ سیم ہوگا. اس لیے اس کو جو ہے وہ تابع میں ہم لائے ہیں کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے. ایک عطف جو ہے وہ حروف کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب حروف کے ذریعے سے عطف ہو تو اس کو ہم صرف عطف کہہ دیتے ہیں یا عطف حرف کہہ دیتے ہیں. لیکن ایک عطف جو ہے وہ حرف کے بغیر ہوتا ہے، اس کو ہم عطف بیان کہتے ہیں. جیسے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا پہ. تو اب یہاں عبدہ اپنے بندے پہ، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے پہ، یہ بات مکمل تھی. لیکن عبدہ سے کیا مراد ہے؟ زکریا. یہ عطف بیان ہے، ٹھیک ہے. تو بیان سے پہلے جو ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم مبین کہیں گے. ہاں، یہ بات واضح رہے کہ بدل کل میں اور عطف بیان میں فرق ہے. بدل کل میں اصل مقصود بدل ہوتا ہے، مبدل منو نہیں، ٹھیک ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام میں اصل مقصود البیت الحرام ہے، یعنی بیت الحرام کہنے سے کسی چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ بیت حرام کو اللہ نے، حرمت والے گھر کو اللہ نے تمہاری روزی روٹی کا ذریعہ بنا دیا. اس میں اجاز ہے. تو مبدل منو اور بدل میں کیا ہے؟ اصل مقصود بدل ہے، لیکن مبین اور بیان میں اصل مقصود کیا ہے؟ وہ مبین ہے. تو ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہاں پہ اصل مقصود جو ہے وہ مطبوع ہے، وہ مبین ہے، یعنی عبدہ ہے کہ جس میں بندگی کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہے. تو بدل الکل میں اور بیان میں یہ باریک سا فرق ہے معنوی اعتبار سے. باقی اور بھی کچھ فرق کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے صفت میں اور حال میں بھی فرق ہے. حال تو اصل میں کیا ہے؟ ایک حیت ہے نا، ایک حیت ہے. جا زید راکبا، زید آیا جبکہ وہ گھوڑے پہ سوار تھا، اس حال میں کہ وہ گھوڑے پہ سوار تھا. اور حال بیسیکلی عارضی ہوتا ہے، ایک حالت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، جیسے وہ ہنس رہا ہے، رو رہا ہے.
سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، سیڑھیاں اتر رہا ہے، یہ حالت ہے۔ اور ایک ہے صفت، صفت جیسے انسان خوبصورت ہے، انسان جمیل ہے، ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ اچھے اخلاق والا ہے، تو صفات کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ ہم لفظ یہ کہہ رہے ہیں، عام طور پہ جو ہے وہ دوام ہوتا ہے۔ اور بھی فرق بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک موٹا سا فرق ذہن میں رہ جائے تو اتنا بھی کافی ہے کہ صفت میں دوام ہوتا ہے، اور صفت جو ہے وہ عام طور پہ ذات کا حصہ ہوتی ہے، جبکہ حالت وہ عارضی ہوتی ہے، آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا جو لیکچر تھا اطلاق اور تقیید کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ہم نے ذکر و حذف کو ڈسکس کیا۔ تو ابھی ہمارا علم معنی کا چیپٹر جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کی 3 قسمیں جو ہیں وہ باقی ہیں، وہ انشاءاللہ سے ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس میں فصل و وصل کی بحث ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خلاف اور کسر کی بحث ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بحث ہے جس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔